تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدا ایک کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ خالق کونین آپ کے گھروں پر ہمیشہ رحمتوں کو نازل فرمائے۔ برادر عزیز ڈاکٹر سجاد زیدی صاحب، تبرک بھائی، خالق کونین ان کی محنت کوشش کاوش کا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ جتنی بھی مشکل ترین دعائیں آپ کے اذہان میں یا دلوں میں اس وقت موجود ہیں، قبولیت کی ساعتیں ہیں، خالق کونین آپ کی مشکل مرادیں پوری فرمائے۔ واقعی میزبان ہوں، اور ابھی منصور بھائی پڑھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے تھوڑا داد دیجیے، تھوڑا بولیے۔ میں نے سجاد بھائی کو کہا ہم 10 سالوں سے چپ کر کے پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہم نے کبھی شکوہ نہیں کیا، اور میں نے کہا منصور بھائی آج ہی پریشان ہو گئے۔ تو ویسے بولنا تو چاہیے، لیکن آپ ماشاءاللہ محترم ہستیاں موجود ہیں، ظاہر ہے سمجھدار لوگوں میں پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، کچھ زیادہ نہیں پڑھنا، بس حاضری ہوتی ہے، نام لکھوانا ہوتا ہے۔ مخدومہ کونین کی آمد کا جشن ہے، عرش والے بھی جسے مخدومہ عالم کہیں۔ تو اتنی بڑی ہستی کی بارگاہ میں ہم ایسے لوگ کیا لب کشائی کریں گے اور کیا قلم کو جنبش دیں گے؟ بس ایک کوشش کاوش، اور اگر آپ نے قبول فرما لی تو 2-4 اشعار اور اس کے ساتھ ہی سلام۔ بسم اللہ جی، اجازت ہے میں کچھ عرض کروں؟ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم۔ کافی چہرے ماشاءاللہ شناسا، بہت محترم ہستی، بہت ہی زیادہ محترم بزرگ بھی تشریف فرما ہے، اور میرے والد گرامی کے کچھ خاص مصاحب بھی تشریف فرما ہے۔ اگر نام لینے پہ ہوں تو کافی وقت نکل جائے گا۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی۔ اتنی معرفت والے اجتماع میں اتنی داد میرے لیے بہت بڑی عزت کی بات۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم۔ میں ایک نظم آج ہی میں لکھ رہا تھا، وہ انشاءاللہ اگلے سال پڑھوں گا، اس میں ایک مصرع بس سیدہ کی بارگاہ سے ہی عطا ہوا۔ میں بہت ڈر کے لکھتا ہوں، بہت زیادہ محتاط ہو کے کوشش کرتا ہوں کہ کم لکھ لوں، لیکن بہت محتاط ہو کے لکھتا ہوں۔ وہ جس کی گفتگو تلاوت، وہ جس کی خاموشی اذان، بہرحال وہ انشاءاللہ آئندہ سال نظم پڑھوں گا، چونکہ وقت نہیں مل سکا، ڈیرہ غازی خان سے کل ہی پہنچا ہوں، تو موسمی حالات آپ کے سامنے ہیں، راستے دھند میں لپٹے پڑے، ظاہر ہے اب دھند میں اتنی داد بہت ہوتی ہے۔ بسم اللہ، دعا فرمائیے گا کہ 2-4 شعر میں عرض کر سکوں۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا خدا کی قسم، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ ممبر پہ ہوں اور ذکر پہ میرا ہاتھ ہے، میں یہاں واقعتاً داد کے لیے تو پڑھتا ہی نہیں، اور ویسے بھی داد کے لیے نہیں پڑھتا۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ بارگاہ آل محمد میں میرے ایک حرف صرف قبولیت حاصل فرما لے۔
وہ میری عاقبت کا مکمل سامان ہے، مکمل، جس کو آپ بالکل بغیر کسی مبالغے کے مکمل کہہ سکتے ہیں۔ اگر بارگاہ سیدہ میں ایک حرف بھی قبول ہو گیا تو وہ مکمل عاقبت کا سامان ہے، پھر آگے نہ قبر کا ڈر ہے نہ حاشر کا ڈر ہے۔ مقام و مرتبہ سیدہ، جنہیں قافیہ پیمائی کا تھوڑا بہت علم ہے، وہ ذرا قافیہ کا استعمال دیکھیں گے تو شاید ہو سکتا دعا کر دیں۔ مقام و مرتبہ سیدہ، خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے، بس خدا، خدا کی قسم مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم۔ اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، امام زمانہ آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں۔ مقام و مرتبہ سیدہ، خدا کی قسم خدا ہی جانتا۔ اچھا، یہ بھی ڈاکٹر سجاد بھائی کو ایک اعزاز جاتا ہے کہ جب بھی یہاں پہ کچھ لکھ کے نیا پڑھا ہے تو وہ مشہور ہوا ہے۔ وہ کلام کچھ سفر کر گیا، یعنی ایک دو شہروں تک پہنچا، تو اب بھی کچھ نہیں سر جی، میں اتنا بڑا شاعر نہیں ہوں، بلکہ شاعر تو کہلواتا ہی نہیں ہوں، شاعری بہت دور کا کام ہے، شاعری ہمارے بس کا روگ ہے ہی نہیں، اور شعر کہنا یا الفاظ کو، ہمارا کام ہے صرف الفاظ کو تھوڑی بہت ترتیب میں لے آنا، تو اتنی داد ملنی ہے ظاہر ہے جتنی ترتیب ہوگی۔ مقام و مرتبہ ہے سیدہ، خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے، بس خدا، خدا کی قسم مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم۔ دل بولے تو بولیے گا، ورنہ چپ رہیے گا، مجھے کوئی دکھ نہیں، لیکن اتنا ضرور بولے جتنا دل بولنے کو مجبور کرے۔ تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم، نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ جی ہیں، آپ آباد، حق ادا ہو گیا۔ میں بسم اللہ کروں گا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، بس یہ ہو گیا، اتنی داد مل گئی، ماشاءاللہ۔ چشمے بدور بہت اچھا مجمع، بہت ہی معرفت والے صاحبان تشریف فرما۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہماری باتیں بے بنیاد نہیں ہوتی، چونکہ ہم در علم سے وابستہ لوگ ہیں، ایسے ہی ہے نا، تو در علم سے جو وابستہ ہیں، جو وہاں سے خیرات لیتے ہیں، وہ کم از کم بے بنیاد گفتگو کے قائل بھی نہیں ہوتے اور نہ ہی منبر سے کی جاتی۔ مجھ سے دعا کیجیے۔ میں نے 4 مصرے لکھے، لوگوں نے بہت سراہا، اور کچھ لوگوں کے ٹیلی فون بھی آئے، پھر بعد میں داد ساتھ بھی دی انہوں نے۔ چونکہ اکثر اوقات ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ جو بھی کرتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کوشش کریں تھوڑا بہت تبرہ نہ کیا کریں۔ آپ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں آج کل ایسی باتوں میں۔ کہا نہیں جاتا کہ جی آپ مجلس کر لیں، ماتم کر لیں، زنجیر زنی تک کر لیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تبرہ نہ کریں، بڑی پریشانی ہوتی۔ اور میں نے ان سے ہمیشہ کہا کہ ہم بہت مہذب، سلجھی ہوئی، تہذیب یافتہ قوم ہے۔ جتنی منتیں آپ نے کر چھوڑی ہیں، اگر تبرہ عادت ہوتی تو ہم چھوڑ دیتے، عبادت ہے نہیں چھوڑتے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، ذکر میں شامل رہنے کے لیے بولیے گا، میرے لیے نہیں۔ اللہ آپ کا آباد رکھے۔ تو میں نے پھر وہ 4 سطریں، جناب بخاری صاحب ہمیشہ آپ نے دعائیں دیں، میں نے 4 سطریں لکھی کہ تبرہ کرنے کا فائدہ کیا ہے، نہ کرنے کا نقصان ہے۔ اگر آپ اجازت دیں اور تھوڑا داد کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ 4 سطریں پڑھوں۔ بڑی داد لی ان 4 سطروں پہ، ہمیشہ لوگوں نے سراہا ان کو۔ تو میں دیکھتا ہوں آج پرنس ہال میں بیٹھے مومنین ماشاءاللہ جو جشن منانے کے لیے آئے ہیں، وہ اسے کیسے سنتے ہیں۔ نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا، یا علی مشکل کشا کر، یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا، مولا کی قسم کبھی لڑ کے داد دی نہیں۔ جہاں تک میری نگاہ ہے سارے ہی
تعلیم یافتہ سلجھے ہوئے لوگ اور شعر سمجھنے والے لوگ تشریف فرما. نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا, لفظ جس کسی کا توجہ رہے گی, نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا, عبادتیں رائے گاہیں اس کی وہ تشنا کام میں نجات ہوگا. یار مشکل مشاہد کرنا, چوتھے مصرے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ آگے پڑھنا کہ نہیں پڑھنا. نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ ہوگا, عبادتیں رائے گاہیں اس کی وہ تشنا کام میں نجات ہوگا. کیا نہیں ہے کبھی تبرہ بطول کے دشمنوں پہ جس نے بروز محشر حساب اس کا فدق کے چوروں کے ساتھ ہوگا. اللہ آپ کو آباد رکھے. کیا کہنے آپ کو, سلامت رہی. بڑی مہربانی جی, بڑی داد مل گئی, بڑی دعا مل گئی. اللہ آپ کو آباد رکھے. خالق کونین آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھے. میں اپنی زندگی کا بسم اللہ, نبی کی بیٹی کا دل دکھانے میں جس کسی کا بھی ہاتھ, عبادتیں رائے گاہیں اس کی, رائے گاہیں اس کی وہ تشنا کام نجات ہوگا. کیا نہیں ہے کبھی تبرہ بطول کے دشمنوں پہ جس نے بروز محشر حساب اس کا فدق کے چوروں کے ساتھ. میں اپنی زندگی کا مختصر ترین اور جامع ترین شعر پڑھنے جاؤں. آپ کی داد نے مجبور کر دیا وہ شعر پڑھنے کا. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی. جو اب نہیں بولا وہ نہیں ہے. معافی چاہتا ہوں اس بندے سے جو آپ کی داد ہے. جسے فاطمہ سے, بسم اللہ جی, آپ جی آپ سلام. ارے مولا آپ کا آباد رکھے. کیا نقطہ آپ نے سمجھ لیا تو میں نے. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو. اب دیکھیے جی, اتنا ہی سمجھایا جا سکتا. وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی. خیال آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اچھا لگے تو بولیے گا. وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی. دعا کیجیے گا. وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی. اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی. تھوڑے لوگ سمجھے, تھوڑے لوگ سمجھے. میں حال دیکھ رہا ہوں, چلے دیکھ. چلے میں چھٹی دے دیا آپ کو, میں پڑھ لیا, سمجھے یہی پڑھ لیا. شعر آپ میرا تھوڑا بہت آپ ہضم کر گئے, لیکن اگلے شعر میں پھر فیصلہ. اگر ہاتھ, سنیے گا, اگر ہاتھ مصروف ہے, دیواریں نہ بولیں تو پھر خیرات میں. اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے دھڑکنے میں دل کو, دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی. گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا ملنگوں کی اتنی ضرورت رہے گی. امام حسین آپ کا آباد و شاد رکھے. آپ جیئے, آپ آباد رہیں, سلامت رہیے. بسم اللہ جی. نعروں کا سردار نعرہ حیدری. بھائی سال میں 365 دن ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. نعرہ صاحب مل کے گائے, پورے جوش سے گائے. نعروں کا سردار نعرہ حیدری, کعبے کی دیوار نعرہ حیدری, دو دھاری تلوار نعرہ حیدری. ارے بول ملنگا بول نعرہ حیدری, بول ملنگا بول نعرہ حیدری. ملائکہ نے آن لائن کیمرے لگائے ہوئے ہیں. جس نے سجدہ کو سلام نہ کیا سمجھ لینا اور والوں انکار ولایت لکھا جائے گا. اچھا بول کے پنجہ کھول کے سکینہ کلندر بول دیجئے. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو. آپ دعا کر دیں کہ وہ کوئی بھی ہو اس پہ گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا ملنگوں کی اتنی. حضور شعر سنیے گا, میں آپ کو نظر کرنا جا رہا ہوں. بہت کم شعر ہوتے ہیں جن پہ بندہ خود خوش ہوتا ہے کہ چلو ایسے مصرے مجھے عطا ہو.
یہ 2 مصروں میں پتہ نہیں کیا کچھ عطا کر دیا مالک نے. داد پتہ نہیں ملے یا نہ ملے، لیکن شعر میں آپ کے حوالے کرنا. گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا، ملنگوں کی اتنی ضرورت رہے گی. عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے، عقیدہ رہا تو عقیدت رہے گی. ارے کیا کہنے آپ کے یار، آپ جی یار، آپ سلامت رہیے. مولا آپ کا آباد و سلام. یہ سلام ہے کیا؟ پورا مجمع بول دے اگر بولنا چاہتا ہے تو عبادت ہے. بسم اللہ. بڑی مہربانی مجھ سے، بہت شکریہ. آپ جی آپ سلام سلام ہے جی آپ کو. پوری طاقت سے حیدری. شکر گزار جی، قیمت مل گئی مولا کی قسم. جنہوں نے شعر پہ اتنی داد دے دی وہ واقعی شعر سمجھنے والے لوگ. عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے، عقیدہ رہا تو. 2 شعر اور سنی. خدا ہی جانتا ہے بس خدا کی قسم. ہمیں بھی داد دے دیا کریں بھائی، ماشاءاللہ. کوئی نہیں ناراض ہوتا. آپ امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے. خالق آپ کی زبان میں اس سے کہیں زیادہ تاثیر رہا، اور جس سے بات کی اس کو سمجھ. آپ جیے، آپ سلامت رہیے. یہ بالکل میں باقی گھر کی طرح آتا ہوں، یہاں بڑا بے تکلف سا ماحول ہوتا ہے تو میں اس لیے 2-4 باتیں کر لیتا ہوں. آپ جی آپ سلامت رہیں. مصیبتوں میں صدر کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم. میں اس بیوی کی شان کیسے بیان؟ میں بیوی کے دربار میں نذرانہ پیش کروں. تیرے مجازی خدا کے جو نور کو دیکھا، اپنی اب لفظوں کا استعمال کون سمجھے اور کون نہ سمجھے. تیرے مجازی خدا کے جو نور کو دیکھا، نصیری بولے یہی ہے خدا کی قسم. چلے احتیاط کی داد تو دے دیا کرے یار. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. بھائی جان آپ جیے. نصیری بولے یہی ہے خدا. میں اپنے قد سے بڑے مصرے پڑھ رہا ہوں. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے. میرا سفر بھی اتنا نہیں ہے، میری محنت بھی اتنی نہیں ہے، میرا قد بھی اتنی نہیں ہے جتنی بڑی خیرات میں آل محمد سے لے کے آپ کے حوالے کرنے لگا. نصیری بولے یہی ہے خدا کی قسم، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم. خدا ہی جانتا ہے بس خدا کی قسم. مقام سیدہ کون بیان کرے؟ خدا ہی جانتا ہے بس خدا کی قسم. بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا بہت دور تھا. خدا کی قسم. میں منت نہیں کر رہا، التجا نہیں کر رہا، میں داد کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں. اس کے دل میں مسئلہ اترا ہے جو بولے باقی بے شک چپ نہیں. آپ جی آپ سلامت رہے. امام حسین آپ کا آباد سلام. آپ جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ. آپ جی آپ سلامت. مولا کی قسم آپ نے نواز دی. آل محمد آپ کو سلامت. ہمیشہ آپ کے گھروں پر رحمت نازل ہوتی ہے. بشر کا ذہن آپ بادشاہ دعا فرمائیے گا. بسم اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بشر کا ذہن جہاں تھک گیا. میرے والد گرامی کا فکرہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. انہوں نے تعارف کروایا پاک بی بی کا ایک فکرے میں. میری ساری شاعری ایک طرف، یہ ایک فکرہ ایک طرف. انہوں نے فرمایا جس کے دروازے کی ادنا کنیزیں فرشتوں سے زیادہ اختیارات رکھتی ہوں اسے بطول کہتے ہیں. کیا کہا جائے اس فکرے کو؟ کتنی داد دی جائے اس فکرے کے لیے کہ جس کے دروازے کی کنیزوں کے اختیارات فرشتوں سے زیادہ ہوں. کون سمجھے ایسی باتوں؟ شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. دل بڑا ہو گیا میرا، جتنا آپ نے نواز دی اتنی آپ نے داد دے دی. دل بڑا ہو گیا. تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم. خدا ہی جانتا ہے بس خدا کی قسم. بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی
مقام فضا بہت دور تھا، بہت دور تھا، خدا کی قسم عقیل جرم ہے ان کو کہوں رضی اللہ، وہ جن پہ راضی نہیں فاطمہ کو۔ آپ مرضیوں والے ہیں، آپ بات دیں نہ دیں، یہ تو آپ کی مرضی ہے، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ وہ کیسے، بسم اللہ جی آپ جی ہیں، اللہ آپ کو آباد سلام سلام ہے جی آپ کو سلام۔ وہ ابھی سجاد بھائی نے کچھ مصرے پڑھ دی ہے اور وہاں سے مجھے کچھ یاد آ گیا، دعا کیجئے بس وہ لکھا ہوا مل جائے مجھے، اگر نہ ملا تو میں معافی چاہتا ہوں، مل گیا تو پڑھ دوں گا۔ اچھا بڑی بات ہے یار، ہر سال آیا کرو بھیا۔ درپیش ہے اسے بھی زیارت بطول کی، اچھا درپیش ہے اسے بھی زیارت بطول کی، قرآن کر رہا ہے تلاوت بطول کی، خوش ہو رہی ہے آج جہنم کی آگ، کیوں وہ آ رہے ہیں جن پہ ہے لعنت بطول کی۔ کی گل ہے، نعرہ نہیں مار دے میرے نال تہاڈی سات کو بن جائے یار، نعرہ کوئی نہیں، ہر سال آیا کرو، آدھی اونچا بول کے پنجا کھول کے کل ایمان نعرہ حیدری۔ ابھی سجاد بھائی تذکرہ کر رہے تھے کہ ابھی ایران گئے تھے، ماشاءاللہ بھائی ہو کے آئے ہیں، زیارات کر کے آئے ہیں، تو میں 20 سال کا تھا جب پہلی بار مشہد مقدس گیا تھا۔ اگر بھائی وہ بات نہ کرتے تو شاید میں یہ مصرے پڑھنے کا میرا ارادہ ہی نہیں تھا۔ تو 20 سال کا تھا جب میں نے پہلی بار، وہ پہلی زیارت تھی میری بادشاہوں کے حرم کی، وہ منظر نہ بھول سکا آج تک، وہ جو پہلی نگاہ بادشاہ کے حرم پہ پڑی وہ منظر نہیں بھولا۔ پھر شعور پختہ ہوتا گیا، پھر ایک مقام پر میں نے شکر گزاری کے لیے کچھ مصرے لکھنے کا ارادہ کیا، بس وہ مصرے آپ کے حوالے اگر کہیں تو چھوڑ دیتا ہوں مجھے نہیں معلوم نا، تو بس یہ 5-7 منٹ میں۔ مالک لوح و قلم کچھ جرت تحریر دے، آپ جی جنہوں نے لوح و قلم کو سمجھ کے جرت تحریر کو سمجھا انہیں میں داد دے رہا ہوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مالک لوح و قلم، سنیے گا ایک نیا خیال، مالک لوح و قلم کچھ جرت تحریر دے، ذہن کا آئینہ خالی ہے اسے تصویر دے۔ یہ آپ کی خوشامد نہیں کر رہا ہوں حضور، بڑی مہربانی ہے، آپ نے تو والد صاحب کو سنا ہوا ہے، آپ سے داد مل جائے تو کیا چاہیے ہو، تو میں آپ کے منہ کی خوشامد نہیں کر رہا، یہاں ادب پڑھنے کا مزہ آتا ہے، اس لیے نثر بہت کرتا ہوں اور شعر بہت زیادہ پڑھتا ہوں۔ مالک لوح و قلم، میں نے کوئی تمہید نہیں باندھی، مصرے خود بتائیں گے میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مالک لوح و قلم کچھ جرت تحریر دے، ذہن کا آئینہ خالی ہے اسے تصویر دے، منتشر سوچوں کو پھر سے ایک نئی تعمیر دے، نظم کر الفاظ کو تاثیر دے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، سلام ہے جی، میں مسدس پڑھنے کی جرت کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ نظم کر الفاظ کو، یہ آپ کی وجہ سے پڑھ رہا ہوں، الفاظ کو تاثیر دے، کچھ مزار سامن آل محمد پر لکھوں، کچھ مزار سامن آل محمد پر لکھوں، دل یہ کہتا ہے قصیدہ کوئی مشہد پر لکھوں۔ یار ایسا مجمع روز ملتا نہیں ہے، اب کیا کریں، عابد بھائی دعا کیجئے گا، مولا آپ کے گھر کو سلامت و آباد و شاد رکھے۔ دل یہ کہتا ہے قصیدہ کوئی مشہد پر، بلکہ کمیل میرا بھائی ہے وہ بھی پرسوں آیا ہے وہاں سے ایران سے، اور میرا بڑا دل اداس ہے، میں نے بھی جانا ایران انشاءاللہ، تو مجھے کسی نے کہا کہ اگر لکھنا ہی ہے تو آپ امام رضا علیہ السلام پہ لکھیں، مشہد پر کیوں نظم لکھیں؟ تو میں نے کہا کہ جی خاک ہوں کیسے بھلا عرش اولا پہ کچھ لکھوں۔ ہائے ہائے مرشد دعا کیجئے گا بھائی جان، چونکہ آپ کے گھر سے عقیدت ہے، آپ کے گھر نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ خاک ہوں کیسے بھلا عرش اولا پر کچھ لکھوں، بندہ عاجز ہوں کیا عکس خدا پر کچھ لکھوں۔
جہاں یہ تھک جائیں گے میں صرف آپ سے داد لوں گا، جہاں یہ تھک جائیں گے وہاں صرف آپ نے داد دینی، بلکہ وہاں آپ بھی داد نہ دیجیے گا، بس میں لے لوں گا۔ میں خاک ہوں کیسے بھلا عرش اولا پر کچھ لکھوں، بندہ عاجز ہوں کیا عکس خدا پر کچھ لکھوں، جا نہیں کہ جانشین مرتضیٰ پر کچھ لکھوں، اس قدر جرت کہاں مولا رضا پر کچھ لکھوں، ان پہ لکھوں تو قلم بھی آسمانی چاہیے، روشنائی کے لیے کوثر کا پانی چاہیے۔ سلام ہے یار، سلام ہے مولا کی، دل جیت لیا یار، میری زندگی ہو جائے۔ بہت اچھا سن رہے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ ان پہ لکھوں تو قلم بھی آسمانی چاہیے، روشنائی کے لیے کوثر کا پانی چاہیے۔ سنیے گا، وہ مقام مشہد مولا کہاں اور میں کہاں، ہاں مگر کیفیت احساس ہی کر دوں بیاں، وہ زمین کے جس کی مٹی ہے غرور کہکشاں، وہ جہاں پر فرش پر بھی عرش جھکتا ہے جہاں، میں وہاں پہنچا تو خوابوں کو حقیقت مل گئی، جس طرح مجھ کو زمین پر میری جنت مل گئی۔ یہ جڑے ہوئے ہاتھ ہیں، مصرے ضائع نہ کیجئے گا، دل دکھ جائے گا۔ خیرات آل محمد کی ہے، میرے قد سے بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی نگاہ میری روضہ اطہر پر پڑی، پہلی نگاہ۔ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب کے مولا درجات میں اضافہ فرمائے، انہوں نے یہ مصرے سنے، انہوں نے مجھے کہا کہ تم نے حق لکھا، چونکہ وہاں جب مشہد مقدس میں سورہ طلوع ہوتا ہے تو اس کی پہلی شعاع امام رضا کے روضے پہ گنبد پر پڑتی۔ تو میں نے کہا قبلہ پھر مجھے اجازت ہے میں یہ فکرہ کہنا شروع کر دوں کہ وہاں جب سورہ طلوع ہوتا ہے تو پوچھتا ہے بادشاہ اجازت ہے میں اجالے بکھیروں؟ جو ادب نواز لوگ بیٹھے ہو، امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ جو پہلی نگاہ میری حرم اطہر کے روزے کی وہ جو ہیبت ہے اس پر پڑی، وہ نقش ہو گیا منظر، اور میں نے کوشش کی اس پہ تھوڑی بہت کوشش کر کے میں کوئی 4 سطریں لکھ سکوں، پھر بادشاہ نے کرم کر دیا۔ بس یہ سطریں سنیے، ہو سکتا یہیں چھوڑ دوں۔ وہ حسین روزے کا گنبد، وہ زمین پر آفتاب، یا علی میں بڑا چھوٹا سا نوکر تیرا، اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھا سننے والا، مصرے ضائع ہوگا اس کو لے کے جاؤں گا۔ وہ حسین روزے کا گنبد، چلے میں اس تحریر پہ اعتماد کر کے مصرے پڑھ رہا ہوں۔ وہ حسین روزے کا گنبد، وہ زمین پر آفتاب، اور وہ مینار جیسے ہوں نشان انقلاب، صحن میں کھلتے ہوئے در تھے کہ لبھائے خطاب، دے رہے تھے بیعت کسر یزیدی کا جواب، دے رہے ہیں بیعت کسر یزیدی کا جواب، دے رہے ہیں بیعت کسر یزیدی کا جواب۔ منظر کیا ہے؟ خطبہ شبیر کا ہر لفظ دہراتا ہوا، پرچم عباس ہے روزے پہ لہراتا ہوا۔ اب جس نے یہ مصرع نہ سمجھا اس نے کیا سمجھا؟ راضی ہو گیا جی؟ میں آخری 6 سطریں بھائی جان میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ خطبہ شبیر کا ہر لفظ دہراتا ہوا، میں مر بھی گیا تو یہ مصرع نہ بھولیے گا، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ خطبہ شبیر کا ہر لفظ دہراتا ہوا، پرچم عباس ہے روزے پہ لہراتا ہوا۔ اب مرحلہ آ گیا، میں سجدہ ریز ہونے کے بعد حرم میں جانے کی کوشش کر رہا تھا، ہم گناہگار لوگ، جی بسم اللہ جی، بڑی عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ دل مودت میں اڑا، ابر کرم تک آ گیا۔ میں کیا پڑھوں کہ آپ سنیں؟ دیکھیے میرا گھر ہے، میں یہاں پہ میزبان ہوں، میں لڑ کے داد لے نہیں سکتا۔ دل مودت میں اڑا، یہ ایک لمحے کی توجہ چاہتا ہوں، مولا کی قسم یہ 6 سطریں سن لیجئے گا، میں راضی ہو گیا۔ دل مودت میں اڑا، ابر کرم تک آ گیا، پھر مقدر سرحد لوح و قلم تک آ گیا، میں گناہگار ازل باغ ارم تک آ گیا، یا علی کہتے ہوئے سینے حرم تک آ گیا۔
علی کہتے، ان مصروں کی دعا نہیں چاہیے، دعا چاہیے، لیکن یہ مصرے اللہ کرے آپ سمجھ جائیں تو محنت وصول ہو گئی۔ یا علی کہتے ہوئے صحن حرم، سنیے گا، یا علی کہتے ہوئے صحن حرم تک آ گیا، میں وہاں تھا یا علی، یہ سمجھ جائیں، میں وہاں تھا، مجھے توجہ، میں وہاں تھا، نور کی بارش جہاں تھمتی نہیں، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے مگر تھکتی نہیں۔ کون لکھے گا یا کون سنے گا؟ میں نے کچھ عرض کر دیا، آپ کی مرضی ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، میری 1000 بار توبہ، دربار بڑے سردار بڑے، ہم بہت چھوٹے نوکر، قیمت میں بادشاہ سے لوں ان مصروں۔ 3 راتیں جاگا ہوں بخاری صاحب، تب یہ مصرے لکھے۔ یہ کیفیت مجھ سے نہیں لکھی جا رہی تھی، بڑی مشکل سے میں نے خیرات مانگی کہ بادشاہ جو میں لکھنا چاہ رہا ہوں وہ عطا کرتا۔ میں صحن عبور کر کے حرم کے اندر گیا، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ جھکا ہوا، سار مصرے سنیے گا، نہیں دیکھنا پڑھ پاؤں گا، وہاں کا منظر سنیے، وہاں منظر کیا تھا؟ ان کساری کے لبادے میں کلندر تھے وہاں، اگر آپ چاہتے ہیں میں اگلے سال پڑھوں تو پھر ساتھ دیجئے، اللہ ورنہ میں سننے آ جاؤں گا۔ مولا کی قسم، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں شاید ہو سکتا ہے پہلے آپ نے شاعری میں کہیں سے سنی ہو، ورنہ میں نے کہیں پڑھی نہیں، ہو سکتا ہے یہ میری کاوش بادشاہ نے مجھے کوئی خاص عطا کر دی ہو۔ وہاں کیا منظر تھا؟ ہر بندے کو ایک لمحہ مجھے دیکھیں، ان کساری کے لبادے میں کلندر تھے وہاں، کیا بتاؤں جو مقدر کے سکندر تھے وہاں، عہد حاضر کے کئی سلمان و بوزر تھے وہاں، سلطنت نور کے کچھ خاص نوکر تھے وہاں۔ کون تھے؟ سلطنت نور کے کچھ خاص نوکر تھے وہاں، پوچھئے مت ان کے چہرے کس قدر پر نور تھے، زائروں کی جوتیاں رکھنے پہ جو مامور تھے۔ انصاف چاہتا ہوں، مولا کی قسم انصاف چاہتا ہوں، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ جی ہیں، آپ آباد و شاد رہیے۔ میں چھوڑ رہا ہوں، مجھے نہیں پتا ٹائم کہاں تک، بس یہ 2 منٹ ہو، بلکہ آدھا منٹ ہو۔ جو بھی ایران گیا ہو بادشاہ کی زیارت کے لیے وہ گواہی دے گا کہ ایک وقت کا لنگر بادشاہ کی طرف سے زائر کو ملتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، اسے مضیف کہتے ہیں۔ حسن بھائی آپ نے 3-4 مرتبہ ماشاءاللہ وہ لنگر کیا، مضیف کہتے ہیں اس کو، وہ بادشاہ کی طرف سے آئے، کیا مہمان نوازی ہے جی، اتنے بڑے سردار اور نوکروں کو کھانا دے رہے۔ تو مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ ایک وقت کا لنگر بادشاہ کی طرف سے زائر کو ملتا ہے۔ میں 20 سال کا تھا جب پہلی بار وہ لنگر کیا تھا، میری 1000 بار توبہ۔ اب بخیل ہوتا ہے وہ بندہ جو کسی کا کھائے اور اس کا نہ گائے، اور یہی آپ ماشاءاللہ لنگر کریں گے آج، ڈاکٹر صاحب نے بڑا اہتمام کیا ہوا، میں نے صحیح کہا ہے نا جی بسم اللہ۔ تو ظاہر ہے آپ 2-4 دن تو بات کریں گے نا، اچھا لنگر تھا، اچھا کھانا مل گیا، اچھا اہتمام تھا، اچھا اہتمام، بادشاہوں کی طرف سے لنگر ملے اور میں حقیر فقیر کھاؤں اور پھر بھی کچھ نہ کہوں۔ پہلا مصرع ہی جامع ہے اگر آپ نے سمجھ لیا، وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام، کیا پڑھا جائے گا؟ یہاں تک داد آئیے پچھلے حضرات، یہ شامل نہیں گا، مولا آپ کا آباد رکھے۔ جو صوفوں پر بیٹھے ہیں، جو نیچے بیٹھے ہیں، جو باہر کھڑے ہیں، سب کی توجہ چاہتے ہیں۔ یہ مصرے پڑھ کے سلام کرنا، مر جانے زندگی فنا ہے، کچھ مصرے یاد رکھے جائیں۔ وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام، زائروں کی خاص دعوت وہ طلسماتی نظام، حوض کوثر میں دھلے ہوں جس طرح برتن تمام۔ اللہ کرے میں حق ادا کر جو پڑھنے، سنیے گا، وہ شفائے عام کا تیری طرف سے اہتمام، زائروں کی خاص دعوت وہ طلسماتی نظام، حوض کوثر میں دھلے ہیں جس طرح برتن تمام، آب
زمزم سے زیادہ معتبر پانی کے جام، آب زمزم سے زیادہ معتبر پانی کے جام، آب زمزم سے زیادہ تاثیر بتا رہا ہوں لنگر کی، آب زمزم سے زیادہ